نور بانو کے باپ کو مرے 100 ہو چکا ہے، اب سب اپنے اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، تو مراد سے کہہ دیتی ہے کہ پلیز تم مجھے چھوڑ کے نہیں جانا، کیونکہ اب اسے پتہ ہے کہ میں نے مراد کو اپنے قابو میں لینا، کیونکہ اس کے باپ نے کہا تھا کہ تم گھر کو چھوڑ کے نہیں آنا، تو وہ اس بات پہ قائم ہے۔ اب اس نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ سفینہ جو ہے وہ بہت ہی اپنائیت کے ساتھ ملتی ہے، تو جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتی ہے نور جہاں، تو وہ اپنے بیٹے کو حکم دیتی ہے کہ گاڑی میں بیٹھو، تو وہ صاف انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے مما یہ آپ کے ہی بنائے ہوئے اصول ہیں، اور میں کس کام کا جو اپنی بیوی کے باپ کے مرنے کے بعد میں وہ اکیلی رہے روئے اور میں اس کے کام نہ ہوں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ سفینہ جو ہے گھر پہ آ کے شیشے میں بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ہر کسی کے لیے جو اپنے زندگی میں فرعون بنا بیٹھا اس کے لیے موسیٰ ضرور آتا ہے۔ اب جو حالت ہے اس کی دیکھنے والی ہے نور جہاں کی، وہ رو رہی ہوتی ہے، ٹس کے بہا رہی ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے آگے پیچھے اس کے لگے ہوتے ہیں، کہ وہ پوچھتے ہیں کیا وجہ، تو وہ بتاتی ہے کہ میرے اصولوں کو توڑا ہے۔ تو جو انید ہے وہ فوراً گاڑی لے کے جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے اسے واپس لینے کے لیے، لیکن جب واپس آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ آتا ہے، کیونکہ مراد جو ہے وہ انکار کر دیتا ہے جانے سے۔ نور بانو اس کے گلے لگ کے بہت روتی ہے مراد کے، وہ کہتی ہے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے اس وقت، میرے بابا نہیں ہے، مطلب میں اکیلی رہ چکی ہوں لیکن تم تو ہو نا میرے ساتھ۔ انید جو ہے وہ بہت غصہ کرتا ہے، تو وہ انید کو صاف صاف سمجھا دیتا ہے کہ تم ہوتے کون ہو، اور ویسے بھی میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، اور اماں کو میں نے صاف صاف کہہ دیا تھا میں نے۔ سفینہ جو ہے وہ انید کو دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے کہ بہت اچھا کیا نور بانو نے جو مراد کو اپنے ساتھ روک لیا۔ تو آگے سے مراد سے انید سے کہتی ہے کہ دیکھو اگر اپنی ماں کا حکم مانو تو تم لوگ اچھے کہلاتے ہو، لیکن اگر بیوی کا حکم مان لو تو نافرمانی یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ سنبل جو ہے اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی حد کیا ہے، وہ آ کے سفیر کی حمایت کرنے لگتی ہے ماں کے سامنے، اسے کہتی ہے پلیز ماں ایسا نہ بولا کریں، اسے دکھ ہوا تھا بہت، بس میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں۔ تو اس کی اوقات اچھے سے یاد دلا دیتی ہے نور جہاں، کیونکہ وہ جانتی ہے اپنا مقام اور سب کو قابو میں رکھنا بھی جانتی ہے۔ سفیر کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے آئے ہوتے ہیں سنبل کے ساتھ، تو وہاں پہ ماہا بیٹھی ہوتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ کتنے مزے سے انجوائے کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، بیچاری بہت دکھی ہوتی ہے، بہت روتی ہے جب اسے دیکھتی ہے خوب انجوائے کرتے ہو، جبکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ والدہ فوت ہو چکی ہے، لیکن وہ پھر بھی پوچھنے کے لیے نہیں آیا، بیچاری بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اس بات پہ۔ سنبل سفیر سے پوچھنے کے لیے آتی ہے کہ کیا ہوا ہے تمہیں، تو وہ اسے بہت زیادہ بری طرح ڈانٹ کے اسے بھیج دیتا ہے۔ دوسری طرف جو نور جہاں ہے وہ نئی پلاننگ میں لگ چکی ہے، انید پیپرز تیار کروا لیتا ہے ساری پراپرٹی اپنے نام کروانے کے لیے، اور جو نور بانو کا باپ کا گھر ہے اسے اپنے نام پہ لگوانا چاہتی ہے، تو اس بات کا بھی علم نہیں ہے نور بانو کو۔ لیکن مراد جو ہے وہ صاف صاف اپنی ماں کے آگے انکار کر چکا ہے، وہ کہتا ہے یہ میرے اندر اتنی غیرت مند ہوں میں کہ اپنی بیوی سے اس کے باپ کو مرے ابھی کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، اس کا کفن میلا نہیں ہوا اور میں اس سے اس کا حصہ مانگ لوں، یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ تو وہ اس وقت سپورٹ کر رہا ہوتا ہے اپنی بیوی کو۔ انید سے پوچھتی ہے سفینہ کہ یہ کاغذات کس کے ہیں، تو انید اسے بتاتا ہے کہ اب جو نور بانو کا گھر ہے اسے ہم نام کروائیں گے نور جہاں کے نام، میری ماں کے نام، کیونکہ اصل میں جو ہم حصے دار ہیں ہم ہی ہیں ان کے حصے دار، وہ تو چاچا نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ تو سفینہ کہتی ہے وہ چاچا جسے مارا تھا اپنے ہی ہاتھوں سے۔ سفینہ اپنی نور بانو کو آگاہ کرنے کے لیے آ جاتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ کس طرح سے سب نے پلاننگ کی ہوئی ہے، لیکن میں تمہیں اپنی بہنوں کی طرح مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ اپنے نام کے حصے کو چھوڑنا نہ، کسی قیمت پہ کسی کمزور لمحے میں نام نہ کر دینا، ورنہ تم بالکل خالی ہاتھ رہ جاؤ گی۔ لیکن جو سنبل ہے وہ سب کچھ سن لیتی ہے، اور وہ اپنی ساس مطلب نور جہاں سے ساری باتیں بتا دیتی ہے، بالکل لحاظ نہیں کرتی کسی کا بھی۔ دوسری طرف نور بانو وکیل سے بات کرتی ہے، ساری بات کرتی ہے، تو وہ وکیل بتاتا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے باپ نے زندگی میں ہی سب کچھ طے کر لیا تھا، تھوڑا ہی ٹائم باقی ہے جب نور بانو کے سر پر پگڑی بندھے گی اس کے باپ کے نام کی، جو کہ ان سب چیزوں کا خواب دیکھ رہی ہے نور جہاں۔